اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اور شب قدر کی بات نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا میں نے کہا شب قدر ایک کراؤن کے اندر جیسا ایک جم بڑا ایک نگینہ ہوتا ہے، شب قدر رمضان کی ویسی خصوصیت ہے، یاد رکھی. اب اس یہ کیوں دی گئی اس کی حکمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہیں جو تفسیر کے اندر آپ کو ملیں گی، یاد رکھیں. جس کے تعلق سے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنایا گیا کچھ اشخاص کا یا ایک شخص کا جو ہم سے پہلے گزرا تھا، اور اس نے لگاتار 80 سال تک اللہ کے لیے نماز قائم کی، لگاتار 80 سال تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہا، لگاتار 80 سال تک اس نے فلاں عمل کیے. تو صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو رشک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی امتوں کی زندگیاں لمبی تھی تو یہ 80 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، 80 سال تک توبہ کر رہا ہے، 80 سال تک فلاں عمل کر رہا ہے، ہماری تو لائف سپین بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، تو ہم کو تو یہ چانس ہی نہیں ملے گا نا 80 ایئرس کا بینیفٹ لینے کے لیے. ایک انسان کی زندگی 1000 سال ہو اور اس میں سے 80 سال تک نماز پڑھے، 80 سال تک توبہ کرے تو ہو سکتا ہے، بٹ ایک انسان کی زندگی 80 سال ہی نہیں جاتی ہے تو کیسے وہ ثواب پائیں گا. تو یہ بتائی جاتی ہے حکمت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیوں یہ رات ہم کو جو دی گئی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور یہ رات بتا دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کو بتا دی گئی. ابھی تو ہم جو کرتے ہیں 21 23 25 27 اور 29 21 23 25 27 تو 29 میں سے ایک منا رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹ اس کی ڈیٹ بتا دی گئی تھی کہ یہ تاریخ پر ہے. اور حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ کو لے کر نکلے تاکہ صحابہ کو میں بتا دوں کہ تاریخ کیا ہے شب قدر. لیکن ہوا یہ کہ وہاں جھگڑا چل رہا تھا دو لوگوں میں، اور اس جھگڑے کو دیکھ کر اس کو نپٹانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا تھا، مجھے تاریخ شب قدر کی بتا دی گئی تھی کہ تم کو بتا دوں، لیکن یہ جو ایک جھگڑا ہو گیا اس وجہ سے تاریخ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی. تو دیکھیں اب جھگڑا، فتنہ، فساد کتنی بری چیز ہے کہ شب قدر کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی.